السلام علیکم۔ آج میں جس موضوع پر اسپیچ دے رہی ہوں وہ علامہ اقبال کا یہ فرمان ہے کہ یہ اسلام ہے جس نے مسلمانوں کو بچایا، مسلمانوں نے اسلام کو نہیں بچایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما۔ آج میں جس موضوع پر اسپیچ دے رہی ہوں وہ علامہ اقبال کا وہ خطاب ہے جو انہوں نے مسلمانوں سے کیا تھا۔ انہوں نے کہا، میں نے مسلمانوں کی تاریخ سے ایک سبق سیکھا ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ کے دشوار ترین لمحات میں اٹ از اسلام which was saved Muslims, not Muslims saved Islam۔ یعنی مسلمانوں نے اسلام کو نہیں بچایا، یہ اسلام ہے جس نے مسلمانوں کو بچایا۔ ہمارے بڑے پیر صاحب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے 11 خطبہ جو انہوں نے مدرسے میں دیا تھا فرمایا ہے، اگر انسان 70,000 برس بھی سجدے میں پڑا رہے مگر دل غیر خدا کی طرف ہو تو یہ سجدہ جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ جب تک کائنات کی محبت اس کے دل سے خارج نہ ہو، خالق کائنات کی محبت اس کے دل میں نہیں سما سکتی۔ میری بہنوں بھائیوں، ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور عمل بالمعروف اور نہیں عن المنکر پر عمل کرنا چاہیے۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول نے جو اچھے کام کرنے کا حکم دیا ہے انہیں کریں اور جن باتوں کو کرنے سے منع کیا ہے ان سے رک جائیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے الفاظ ہیں، اے قوم، زندگی کے دروازے کو غنیمت سمجھو، قریب میں یہ بند ہو جائے گا، جہاں تک ہو سکے نیکی کے کام کر لو۔ خیر اللہ کی طرف متوجہ ہونے میں اور شر اس سے دور ہونے میں ہے۔ ہر وہ عمل جس کا تم معاوضہ چاہتے ہو وہ بس تمہارے لیے ہے، اور جس عمل کا تم بدلہ نہیں مانگتے وہ اللہ کے لیے ہے۔ ہمیں نیکی کے کام خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنے چاہیے، نہ کہ دکھاوے کے لیے، نہ اس لیے کہ اس کے ساتھ ہم اچھا سلوک کریں گے تو یہ بھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ اس آدمی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو جس سے کوئی بدلہ ملنے کی امید بھی نہ ہو۔ کسی دانا کا مختلف ادوار کے لوگوں کے بارے میں تجزیہ ہے کہ پہلے لوگ تعلقات رکھتے تھے، رشتے سنبھالتے تھے، اس کے بعد کے لوگ تعلقات سے کام نکالنے لگے، اور آج کل کے لوگ کام نکل جاتا ہے تو تعلق توڑ دیتے ہیں۔ ہم مسلمانوں پر تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں بخش دے، کام ہمارے سارے جہنم والے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ ایمان اور حیا ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں، اگر ایک جاتا ہے تو دوسرا خود بخود چلا جاتا ہے۔ ہم سے حیا چلی گئی ہے، اسی لیے ایمان بھی ہم سے خود بخود چلا گیا ہے۔ بڑے پیر صاحب نے کہا کہ سب سے پہلے حیا ہمیں اللہ سے کرنی چاہیے، اس کے بعد حیا ہمیں دوسروں سے کرنی چاہیے۔ یعنی ہم غلط کام کرنے سے رک نہیں رہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم بہت غلط کر رہے ہیں۔ مسلمان مرد اور عورتوں دونوں کو چاہیے کہ وہ باحیا بنے۔ ہم مسلمانوں کو کج بحثی یعنی فالتو بحث کی ایسی عادت پڑ گئی ہے کہ خدا کی پناہ۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ جو آخری وقت آئے گا تو کج بحثی والی ہماری قوم آئے گی۔ قرآن مجید میں سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ سے ہماری خیر اور بھلائی مانگنے کے بعد دوسری سورت سورت بقرہ ہے، اور اس میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے جس نے گائے کے بارے میں اتنی بحث کی کہ کیسی ہونی چاہیے، کس رنگ کی ہونی چاہیے۔ یہی کج بحثی ہے، یہی ہمارا رویہ ہے۔ بڑے بڑے عالم دین میں نام نہیں لے رہے، خود سمجھ لیں یہ کیا ہے۔ قرآن گھر میں اکیلے پڑھیں تو یہ صحیح قرار دیتے ہیں، لیکن اگر ساتھ میں اپنے پڑوس کی عورتوں اور بچوں کے ساتھ گھر میں مل کر پڑھ لیا تو یہ غلط ہے، یہ کج بحثی ہے، فالتو بحث ہے۔ عورتیں لڑکیاں آپس میں اکٹھا بیٹھ کر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتی ہیں، نعت پڑھتی ہیں، تشریف پڑھتی ہیں، جسے میں میلاد کا نام دیتی ہوں کیونکہ بچپن سے میں نے یہی دیکھا کہ میلاد کی تقریب میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری باتیں، نعتیں اور درود شریف پڑھا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ محفل غلط ہے۔ ایسی محفل ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نہیں ہوتی تھی۔ یہ تو صاف صاف ایک ہی بات ہے کہ یہ لوگ لکیر کے فقیر ہیں۔ او بھائی سمجھو، دیکھو جب جنگ یمامہ ہوئی اور 200 حفاظ صحابہ شہید ہو گئے تو حضرت عمر فاروق نے حضرت ابوبکر صدیق کو پورا قرآن ایک کتاب کی صورت میں اکٹھا کرنے کو کہا۔ اس سے پہلے تک قرآن پورا ایک کتاب کی شکل میں موجود نہ تھا، جس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ میں کیوں کروں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا،
لیکن یہ کام ہے اچھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو حضرت عمر فاروق کی یہ دلیل بہت صحیح لگی اور انہوں نے حضرت زید کو، جو کہ حافظ قرآن بھی تھے، پورا قرآن لکھنے کو کہا اور شرط یہ رکھی، گو کہ حضرت زید قرآن کے حافظ ہیں اور انہیں پورا قرآن یاد ہے، لیکن ہر آیت کے لیے 2 حافظ صحابہ کی گواہی چاہیے ہوگی۔ اس طرح پورا قرآن لکھا گیا اور یہ آج ہمارے پاس موجود ہے۔ مسلمانوں میں طلاق دینے کا ایسا رواج پڑ گیا ہے جس میں ہمیں شرمانا چاہیے۔ میں نے ایک ہندو کے عالم سے بحث سنی، مسلمان طلاق کیوں دیتے ہیں؟ ایک عورت جس کو طلاق ملے اور وہ بازارو عورت بن جائے تو یہ آپ کے یہاں غلط ہے۔ اس نے کہا کہ ہمارے ہندو میں طلاق نہیں ہے۔ ہمارے عالم بھائی ذاکر نائک نے مسلمانوں کو فیور کیا اور میری ذاتی رائے میں انہوں نے غلط کیا۔ اس پر علامہ اقبال کی بات صادق آتی ہے، اٹ از اسلام وچ واز سیوڈ مسلم، ناٹ مسلم سیوڈ اسلام۔ آج کے مسلمان جو بات بات پر طلاق دے دیتے ہیں، پہلی بیوی کے ساتھ وقت گزار کر اس کی خوبصورتی چلی گئی اور اس کو طلاق دے کر دوسری کر لی، یا ماں باپ یا بہن بھائی کے بہکاوے میں آ کر بیوی کو طلاق دے دی اور دوسری کر لی، کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل نہیں، یہ بالکل غلط ہے اور یہ سب پوچھے جائیں گے، ان سب سے سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان سے سختی سے پوچھے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک طلاق جائز ہے، لیکن جائز کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ایک چیز تمہیں اپنی بیوی کی اچھی نہ لگے لیکن دوسری بہت اچھی خوبی میں نے اس میں دی ہے۔ اور اگر کوئی مرد کسی عورت کو، اگر وہ آوارہ نہ ہو اور کسی غیر مرد سے خفیہ تعلق بھی نہ رکھتی ہو اور نکاح کرنے کے بعد محض اپنے ذاتی فائدے یا اپنے خاندان کے فائدے کے لیے چھوڑ دے، تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو دنیا میں سخت سزا دیتا ہے اور آخرت کا عذاب بھی سخت اس کے لیے تیار ہے۔ ہاں ایک بات اور، اگر آپ کی بیوی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ اسے معاف کر دو، کوئی چھوٹی موٹی سزا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بیوی کو مسواک جیسی چھڑی سے مارنے کی اجازت ہے، اور مسواک کتنا پتلا ہوتا ہے جس سے دانت صاف کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم لوگوں پر رحم کرو، میں تم پر رحم کروں گا۔ یہ آج کے مسلمان جو کہ صرف دکھاوے کے مسلمان ہیں، انہیں ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں دے رہے ہیں یہ طلاقیں؟ عورت کمزور ہے، یہ کمزور پر ظلم ہے، اللہ تعالیٰ ظالم کو پسند نہیں کرتا۔ پھر وہ ان پر ایسے ہی حکمران لاتا ہے کہ ان پر قانونی طور پر طلاق دینے پر پابندی لگاتے ہیں، حالانکہ اسلام میں منع ہے۔ طلاق جائز ہے، لیکن طلاق جائز صرف اس صورت میں ہے کہ جب نباہ کی کوئی صورت نہ ہو۔ یہ تو ظلم والا طلاق ہے، جب ظلم ہوتا ہے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ پھر وہ اس کی مرضی ہے کہ مسلم نان مسلم جس کے ذریعے چاہے ایسے مسلم معاشرے پر یا ہندو معاشرے پر یا کسی بھی معاشرے پر عذاب لائے۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رحم عرش کے ساتھ معلق ہے اور کہہ رہا ہے جو مجھے جوڑے اللہ اسے جوڑے، جو مجھے توڑے اللہ اسے توڑے۔ میرے سندھ بھائی کو، جنہوں نے ذاکر نائک کو کہا تھا کہ میں بھی مسلمان ہو جاتا ہوں، کیوں طلاق دیا جاتا ہے؟ ایسا طلاق اللہ تعالیٰ کی طرف سے جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اس صورت میں حلال قرار دیا ہے کہ کسی طرح نباہ کی گنجائش نہ ہو۔ حلال اور جائز کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے۔ جہاں طلاق ہوتی ہے وہاں کی زمین اللہ کے خوف سے کانپ جاتی ہے۔ یہ آج کل کے مسلمان کے بارے میں 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان 72 فرقوں میں بٹ جائیں گے اور ہر فرقہ کہے گا کہ ہم جنت میں جائیں گے، اور ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی سب جہنم میں جائیں گے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے طریقے پر چلتا ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے جہنم میں سب سے نیچے نہ یہودی ہوگا اور نہ ہندو ہوگا، یہ منافق ہوگا، منافق اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوگا، یہی سب سے جہنم کے خراب حصے میں ہوگا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے منافق کی 3 نشانی ہے، گو کہ وہ کلمہ پڑھتا ہو یعنی اپنے آپ کو مسلمان بولتا ہو۔ وہ 3 نشانی ہے، نمبر 1 جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اسے پورا نہ کرے، اور نمبر 3 جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ جب آپ نے کسی عورت سے شادی کی، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس کو قبول کیا، اس کی ساری ذمہ داری اٹھانے کا اللہ سے وعدہ کیا، اور بعد میں محض اپنے ذاتی فائدے یا اپنے خاندانی فائدے کے لیے اس کو چھوڑ دیا، اس کو طلاق دے دی، تو آپ نے اپنا وعدہ توڑا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا دین لمن لا عہد لہ، جو عہد پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں۔ اور آج کل کے سارے مسلمان یہی کر رہے ہیں، اس سے ہر طرح کی بدحالی کا شکار ہیں۔ خود عمل تیرا ہے، صورت گر تیری تقدیر کا، شکوہ کرنا ہو تو اپنا کر، مقدر کا نہ کر۔
اسلام کسی کی جاگیر نہیں، جو اللہ پر اور اس کے رسول پر سچے دل سے ایمان لائے، ہمیشہ سچ بولے، نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، عدل کرے، اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ملے گا جس سے وہ دنیا میں بھی خوش اور مطمئن ہوگا اور آخرت میں بھی سرخرو ہوگا۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم میرے بن جاؤ، دنیا تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس دنیا اور آخرت کے خزانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو، پھر دنیا بھی تمہاری اور آخرت بھی تمہاری۔ تھا وہ تو رشکی حوری بہشتی، حمیم میر سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنی قصور تھا۔ ہمیں اپنے اخلاق اعلیٰ کرنے چاہیے، اس سے ہم دنیا میں اپنا وہ مقام حاصل کر سکتے ہیں جو ماضی میں ہمیں حاصل تھا۔ نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں۔ حضرت علی کا قول ہے اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا۔ دکان کھلتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ اگر کوئی ہمیں سلام نہیں کرتا تو ہم کیوں کریں؟ ہم کوئی جھوٹے باپ کے ہیں؟ ہم تو اس پر تھوکیں گے بھی نہیں۔ اگر مسلمان دنیا میں نامور ہونا چاہتے ہیں تو اسلام ہی سے مسلمانوں کو بچا سکتا ہے۔ حضرت علی کا قول ہے کہ ایمان کی بلندی 4 باتوں میں ہے: حکم الہی پر صبر کرنا، نمبر 2 تقدیر پر راضی ہونا، اخلاق کے ساتھ اللہ پر توکل کرنا، اور نمبر 4 پروردگار کا فرما بردار ہونا۔ اگر ہم یہ کریں گے تو ہم دنیا میں بھی اچھی زندگی گزاریں گے اور آخرت بھی ہماری اچھی ہوگی۔ وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، تھینک یو، اور لائک بھی کریں۔